وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم وصلی علیہم. واقعہ معراج اور اس کے مشاہدات. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کی صورت میں ایک بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اس واقعہ معراج کا ذکر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر قرآن مقدس اور صحیح حدیث کی روشنی میں کیا گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کے اندر اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جن پاکیزہ ہستیوں سے ملاقات آپ کی کروائی اور پھر جو نشانیاں دکھائی گئیں قرآن مقدس اور صحیح حدیث کی روشنی میں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کا ذکر کرتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بہت پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی رات میں. الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی تاکہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے. جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو براق پر بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر بیت المقدس میں آپ نے جا کے سارے انبیاء یا جتنے بھی نبی اللہ کے حکم سے وہاں موجود تھے ان کو 2 رکعتیں نماز کی پڑھائیں. پھر اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں: ثم خرجت فجاءنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، پھر میں نکلا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بِإِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ،
و اناء من لبن، ایک پیالہ ایک برتن دودھ والا لے کر آئے اور ایک برتن میں شراب لے کے آئے۔ فاخترت اللبن، یہ میری مہمان نوازی کی گئی، میں نے شراب کو اختیار کرنے کی بجائے دودھ کو پسند فرمایا اور دودھ کو اختیار کیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے محبوب پیغمبر، اخترت الفطرۃ، آپ نے دودھ کو اختیار کر کے فطرت کو اختیار کیا ہے، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ دودھ کی بجائے شراب کو پسند کر لیتے، شراب کو اختیار کر لیتے، غوت امتک، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ پہلی مرتبہ معراج کے سفر میں زمین پہ مہمان نوازی کروائی گئی، دوسری مرتبہ آپ کو مہمان نوازی آسمان پہ کروائی گئی، ساتوں آسمانوں پر۔ پھر 3 چیزوں کو پیش کیا گیا، ایک دودھ کو پیش کیا گیا، ایک شہد کو پیش کیا گیا، اور تیسری چیز شراب کو پیش کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں بھی دودھ کو پسند فرمایا اور دودھ کو اختیار کیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دودھ کو اختیار کیا ہے، یہ فطرت کو اختیار کیا ہے، یہ ہمارے لیے کیا تقاضا ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز رکھیں، حلال کی پہچان کریں، حرام کی پہچان کریں۔ اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں ان کو ہی اختیار کریں، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام کی ہیں، وہ شراب کی صورت میں ہو، وہ نشے کی صورت میں ہو، یا حرام روزی اور حرام آمدن کی صورت میں ہو، ہر اس چیز سے بچیں، دور رہیں، کنارہ کشی اختیار کریں جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی لوگوں کو مخاطب کیا ہے، لوگوں زمین میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، طیب کیا ہے، طیب اور حلال چیز بنائی ہے، اس میں سے کھاؤ، اس کو کھاؤ، حرام کے نزدیک نہ جاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ، حرام سے اجتناب کرو۔ امت کے لیے یہ سبق اور درس ہے کہ امت ہر لحاظ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے، آپ کے فرمودات اور ارشادات کی پیروی کرے، آپ کے راستے اور طریقے کی پیروی کرے، اور حرام کے قریب نہ جائے، چاہے وہ حرام سود کی صورت میں ہو، چاہے وہ حرام رشوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ حرام روزی کی صورت میں ہو، یا شرابوں اور نشے کی اور جوئے کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو حرام کے قریب نہ جائے۔ اگر وہ حرام کھائے گا، حرام پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حرام کھانے کی وجہ سے اس کی عبادت بھی ضائع کر دیتا ہے، اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرتا، اس کے حرام پہننے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی عبادت قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایک بندہ بیت اللہ کے جب حج کے لیے جاتا ہے نا، اور لمبا سفر کر کے اشعثا اغبرا یمد یدی، جامع ترمذی کے اندر بھی ترک موجود ہے، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اس کے بال بھی گرد آلود ہیں، اس کے کپڑوں پہ بھی مٹی ڈسٹ گرد پڑی ہوئی ہے، اور بیت اللہ کے اندر جا کے ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے، یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، یعنی اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام انا یستجاب لذالک، اس کا کھانا بھی حرام کمائی کا تھا، اس کا لباس بھی حرام کمائی کا تھا، اس کا پینا بھی حرام کمائی کا تھا، انا یستجاب لذالک، حرام کھانے پینے اور پہننے کی وجہ سے اس کی دعائیں کیسے قبول کی جا سکتی؟ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا اس شخص کی جس کے پیٹ میں حرام روزی جاتی ہو، اللہ اس بندے کی نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ اللہ اس بندے کی عبادت قبول کرتا ہے جس کے جسم پر حرام کمائی کا لباس ہو۔ اللہ رب العزت اس کی دعائیں، التجائیں، عبادات ساری رائے گا اور ضائع کر دے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
یقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، ایک بندہ ایک حرام کا لقمہ جو اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے نا، ما یتقبل اللہ منہ عمل 40 یوما، اللہ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اللہ 40 دن کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا کہ اس نے حرام کھایا ہے، حرام کا ارتکاب کیا ہے، حرام روزی کھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں حرام ہو، چاہے وہ بذات خود بنفس نفیس حرام چیز ہو، جو اس کے سورسز، اس کے ذرائع، اس کی کمائی کے ذریعہ جو بنایا تھا، اس کے لینے کا ذریعہ، حاصل کرنے کا، اخذ کرنے کا جو اس نے ذریعہ بنایا تھا، وہ حرام کمائی کا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہمان نوازی کے موقع پہ حلال کو اختیار کیا ہے، فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ، دین حنیف کو اختیار کرو، اس پہ قائم رہو، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، دین اسلام پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ صحیح بخاری کی جیسے حدیث ہے كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے مائی باپ، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں، یا اس کو یہودی بنا دیں۔ اللہ نے تو اس کو فطرت اسلام، فطرت دین پہ پیدا کیا تھا، دین اسلام کو اب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور دین اسلام قرآن اور سنت کا نام ہے۔ وہ ہر معاملے میں قرآن کی تعلیمات پر چلے، ہر مسئلے میں سنت کو اختیار کرے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرے، نہ کسی امام کی امامت کے پیچھے، نہ کسی مفتی کے فتوے کے پیچھے، نہ کسی فقیہ کی فقہ کے پیچھے چلے، نہ وہ اپنے برادری کے رسم و رواج، نہ اپنی قومیت کے پیچھے چلے، بلکہ ہر معاملے میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین حنیف یکسو دین کے لیے قائم کر لو، درست کر لو، سیدھا رکھ۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے بہترین اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، بہترین عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ رول ماڈل اور آئیڈیل تھے، آپ کا عمل امت کے لیے پیرامیٹر اور معیار تھا کہ عبادات کے اندر بھی اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کیے جائے، خوشی اور غمی میں بھی، تہواروں میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ ایسا نہ ہو جو کہ بدقسمتی سے ہو چکا ہے کہ بدعات اور خرافات کو دین، اسلام اور ثواب کے نام پہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کا دین میں، قرآن میں، سنت میں، حدیث میں، صحابہ کرام کے عمل میں اس کا وجود ہوتا ہی نہیں۔ بس اس کا ایک ہی فائدہ ہے جو دنیاوی سامنے نظر آتا ہے کہ مال مل گیا، کھانے پینے کے لیے، پیٹ کی بھوک اور پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے چیزیں مل گئی، اپنی خواہش کو، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر لیا گیا، بس اس کا اور کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہے جب بدعات کو، خرافات کو اختیار کیا جائے گا، سنت حدیث کو چھوڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت پھر ایسے بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا، اللہ توبہ کا دروازہ بھی بند کر لیتا ہے اور اس کے عمل کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ بیت المقدس کے بعد، پھر مہمان نوازی کے بعد، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں، جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، ثم انطلقنا حتی اتینا السماء الدنیا، ابن جریر کے اندر الفاظ اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی الفاظ ہیں، پھر جبریل مجھے لے کر چلے حتی اتینا السماء الدنیا، یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا، پہلے آسمان پہ پہنچے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پر فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ جی ہاں بلایا گیا ہے۔ خازن السماء دنیا نے پوچھا نا، آسمان کے دروگے نے، کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ کہا مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، مرحبا خوش آمدید کیا گیا، ویلکم کیا گیا، اور کہا گیا مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، اور جس کو لایا گیا ہے اس کو بھی خوش آمدید ہے۔ اور پہلے آسمان سے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔
کہا یہ حضرت آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر دعائیں دی، کہا مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت آدم بیٹھے ہیں، علی یمینہ اسودۃ و علی یسارہ اسودۃ، ان کے دائیں بھی کچھ سائے ہیں اور بائیں بھی کچھ سائے ہیں۔ اذا نظر قبل یمینہ ضاحکا، وہ جب اپنے دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، و اذا نظر قبل یسارہ بکا، اور جب اپنے بائیں دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ دائیں دیکھتے ہیں، دائیں اور بائیں کون ہے اور کیا ماجرا ہے، یہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ دائیں اور بائیں ان کی اولادوں کی روحیں ہیں، جب یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں نا تو یہ جنتی روحیں ہیں، جنتی روحوں کو دیکھ کر حضرت آدم خوش ہو جاتے ہیں۔ جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ جہنمی اہل جہنم کی روحیں ہیں، جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو غم کی وجہ سے رو دیتے ہیں، غم دکھ اور مصیبت کی وجہ سے رو پڑتے ہیں جنتی اور جہنمی روحوں کو دیکھ کر کہ ان کے اعمال جہنمیوں جیسے ہیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور ان کے اعمال جنتیوں والے ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ملاقات کے بعد، گفتگو کے بعد، پھر دوسرے آسمان پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر گئے۔ وہی پہلے آسمان والا ماجرا ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا، تعارف کروایا گیا، دروازہ کھول دیا گیا، خوش آمدید کہی گئی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، جواب دیا، دعائیں دی، مرحبا کہا۔ پھر تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہی ماجرا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا، سوال و جواب کے بعد تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، سلام کہا، انہوں نے جواب دیا اور دعا دی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن عطا کیا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو نصف حسن عطا کیا، اتنا اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا، اتنا اللہ نے ان کو حسین اور جمیل بنایا۔ پھر تیسرے کے بعد چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، اسی طرح ماجرا ملاقات کا، دروازہ کھٹکھٹانے کا، تعارف کا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پہ گئے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، ویلکم کہا، خوش آمدید، مرحبا کہا۔ میں جب آگے بڑھا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ فقیل ما ابکا کا کہا گیا، اے حضرت موسیٰ کیوں روتے ہیں؟ قال یا ربی ھذا الغلام الذی بعث بعدی یدخل من امۃ الجنۃ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب، یہ جو نوجوان لایا گیا ہے نا آسمان پر، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی انہوں نے بات کی، یہ میرے بعد دنیا میں بھیجے گئے ہیں، لیکن یدخل من امتی الجنۃ اکثر و افضل مما یدخل من امتی، لیکن ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ میری امت کے لوگ جنت میں کم جائیں گے اور اس نبی کی امت کے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ امام کائنات خاتم النبیین پیغمبر کو اور ان کی امت کو یہ فضیلت عطا کی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ، شرف اور منقبت اور شان اور فضیلت عطا کی گئی۔ اور دوسری جو جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے اس کو سنیے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت میں ہونے پہ خوش ہو جائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اہل الجنت عشرون و مئۃ صف ثمانون منہا من ھذہ الامہ، کل قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں بنے گی، 120 صفیں ساری لوگوں، ساری مخلوقات، سارے جناب امتوں میں سے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی۔ 120 جنتی صفوں میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ، اور باقی 40 صفیں ساری امتوں میں سے بنے گی۔ انتم تتمون 70 امہ، اللہ نے 40 امتیں دنیا میں بھیجی ہیں، 70 اللہ نے 70 امتیں دنیا میں بھیجی ہیں۔
اس امت سے پہلے 69 امتیں تھیں اور یہ امت 70ویں امت ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے باقی 69 امتوں میں سے صرف 40 صفیں دنیا جنت میں جائیں گی اور اس اکیلی امت کی 80 صفیں جنت کے اندر جائیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنا کرم، اللہ کی کتنی رحمت ہے، اللہ کی کتنی برکھا ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اس امت اکیلی کی تعداد پچھلی 69 امتوں سے دگنی جنت کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے کتنا اس امت پر فضل کیا ہے۔ جب اس امت کے اندر اتنا فضل ہے، اتنی رحمت ہے، پھر اس کو کنتم خیر امہ بھی بنایا ہے، تو پھر اس امت کا حق ہے نا، اس امت پر تقاضا بنتا ہے نا، حق ہے نا کہ یہ نماز نہ چھوڑے، یہ روزے نہ چھوڑے، یہ حج زکوٰۃ سے ہاتھ پیچھے نہ کھینچے، یہ اسلام کی تعلیمات سے پیچھے نہ ہو، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلے۔ جب اللہ نے رحمت اتنی کی ہے کہ اس امت کی تعداد باقی امتوں سے ڈبل جنت میں کر دی ہے، تو پھر یہ جنتیوں والے عمل کرے، پھر یہ امت جہنمیوں والے عمل سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، منافقت سے، قرآن و سنت کی بغاوت سے اجتناب کرے۔ یہ اسلام اور دین کو اختیار کر کے اللہ نے جو اس پہ چیزیں فرض کی ہیں ان فرائض کی پابندی کرے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، 7ویں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ 7 کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہا بلایا گیا؟ جی ہاں بلایا گیا، دروازہ کھول دیا گیا، مرحبا خوش آمدید کہا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی، سلام دعا جواب دیا گیا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی نا تو میں نے دیکھا اذا انا بابراہیم مسندا ظہرہ الی البیت المعمور، کہ میں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ، یہ بیت المعمور کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بیت المعمور آسمانوں کا قبلہ ہے، آسمان والوں کا قبلہ ہے، جس طرح زمین والوں کا قبلہ بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ کی بالکل سیدھ میں، بالکل اس کے برابر میں بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور میں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ، 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ جاتے ہیں لا یعودون الیہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے دوبارہ پھر واپس قیامت تک نہیں آئیں گے۔ یہ فرشتوں کی تعداد ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے کہ فرشتے اس قدر اللہ کی عبادت کرنے والے، پھر اس قدر تعداد کہ 7ویں آسمان پر اللہ نے جو ان کے لیے بیت المعمور آباد گھر بنایا ہے نا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا، اس آباد گھر بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوں، اور جو ایک دفعہ داخل ہو جائے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہ آئے۔ اندازہ لگائیں کتنی تعداد میں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا میرے فرشتوں آسمان چرچراتا ہے، جس طرح کسی چیز پہ بوجھ پڑتا ہے نا تو اس میں سے آواز آتی ہے، اس طرح آسمان میں سے آواز آتی ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ آسمان چرچرائے۔ وہ اس لیے چرچراتا ہے کہ آسمان پر ایک بلشت جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں اللہ کی نوری مخلوق فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے نہ موجود ہیں۔ اندازہ لگائیں یہ بغاوت تو ہمارے اندر ہے نا، پڑھ لی نہ پڑھی تو نہ پڑھی، کاروبار ہمیں عزیز ہیں، زمیندارہ ہمیں بڑا عزیز ہے، بیوی بچوں کی محبت ہمیں بڑی عزیز، وہ غالب اللہ رسول کی محبت پر آئی ہوئی ہے، ہمارے دوستیاں، ہمارے یارانے، ہمارے جناب فنکشنز، ہماری ملاقاتیں، ہماری کھیل کے میدانوں کے اندر حاضری، یہ ساری ہر ٹائم اور بیک وقت موجود ہے۔ ان ٹائم ان چیزوں کے اندر ہم موجود ہیں، لیکن جب اللہ کی عبادت کی باری آتی ہے تو ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، شیاطین کے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگنا شروع کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس اللہ کی عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، کپڑے خراب ہونے کے بہانے ہمارے پاس موجود ہیں، گھر میں سارا کام صبح سے شام تک عورتیں کریں گی، بھاگ بھاگ کے کریں گی، یہ خامد کے لیے ہیں، یہ بچوں کے لیے ہیں، یہ مہمانوں کے لیے ہیں، یہ صفائی ہے، یہ ستھرائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے،
لیکن نماز کا ٹائم ہوگا تو پھر بھی نماز کے وقت ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. کوئی سر باندھ لے گی, نہیں جی میری تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے, نماز میں پڑھ نہیں سکتی, میرے کپڑے ہی نہیں ٹھیک ہیں, بچہ پیشاب کر دیتا ہے, فلاں مسئلہ بن جاتا ہے, فلاں مسئلہ بن جاتا ہے. یعنی اللہ کی عبادت جس مقصد کے لیے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا تھا, جب اس مقصد کی باری ضرورت کی باری آتی ہے نا تو سارا ٹائم موجود ہے, لیکن ضرورت کو چھوڑ کر جب مقصد کی باری آتی ہے تو پھر ٹائم نہیں موجود ہوتا. پھر ہمارے پاس بہانے, پھر ہمارے پاس غفلت, لاپرواہی, پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے دور. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پھر مجھے سدرۃ المنتہا اوپر لے جایا گیا, سدرۃ المنتہا کی جانب لے جایا گیا, جو 7 آسمانوں کے آخر پر ایک بیری کا درخت ہے. اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں, اور اس کے پھل ایسے تھے جیسے حجر علاقے کے مٹکے ہوں, گھڑے ہوں. اور صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے فی اصلھا اربعۃ انہار, اس سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں, نہران باطنان وہ نہران ظاہران, 2 نہریں پوشیدہ اور 2 ظاہر. فسألت جبریل, میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اما الباطنان ففی الجنہ, جو 2 نہریں اس کے باطن سے اندر چلتی ہے نا وہ جنتی نہریں ہیں. واما الظاہران النیل والفرات, اور جو ظاہر ہے نا وہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہے. ما یحبط, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیہا ینتہی ما یورج بہ من الارض, سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جو زمین کی طرف سے جو کچھ اوپر اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے نا اس کی وہاں انتہا ہے. فیقبض منہا, وہاں سے اس کو لے لیا جاتا ہے. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ مِنْ فَوْقِهَا, اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا جاتا ہے وہ بھی وہاں اس مقام سے لے لیا جاتا ہے. فیقبض منہا, اس کو لے لیا جاتا ہے, یعنی زمین والوں کی وہ انتہا ہے, اور عرش سے اوپر والوں کی بھی یہاں تک آ کر باؤنڈری لائن ہے, وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے وہ نیچے والے فرشتوں کو وہ چیز پکڑا دیتے ہیں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, اللہ نے قرآن میں اس بیری کا جب ذکر کیا اور واقعہ معراج کا سورۃ نجم کے اندر ذکر کیا نا, تو فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, اس بیری کو ڈھانپا ہوا تھا جس نے ڈھانپنا تھا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس بیری کے اوپر, اس درخت کے اوپر سونے کی تتلیاں تھیں, اور سونے کی تتلیوں نے ان کو ڈھانپا ہوا تھا. زمین والوں کی وہاں انتہا. اور یہاں ایک اور بات بھی سن لیں, کہتے ہیں نا حضرت جبریل ساتھ گئے, جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو کہا اللہ کے رسول آگے آپ نہیں جانا ہے. میں نے نہیں آگے جانا. کیوں جی آپ نے آگے کیوں نہیں جانا؟ میں آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں, یہ گپ ہے, یہ جھوٹ ہے. جبریل نے ایسی کوئی بات نہیں کی, نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی بات پوچھی ہے یا بتائی ہے یا فرمائی ہے کہ میرے پر جلتے ہیں یہاں سے آگے جانے میں. یہ سارے کا سارا گپ اور جھوٹ. اور بدبختی ہماری جب ہم اسلام کو, دین کو, تعلیمات کو, صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, صحیح واقعے کو چھوڑ دیتے ہیں, اور قصے اور کہانیاں اور من گھڑت. اور ایک غالی مولوی کو تو میں نے یہاں تک سنا, کہنے لگا, کہتا ہے نیٹ پہ اس کی تقریر بھی موجود ہے, کہتا ہے جب آپ 7ویں آسمان پہ چڑھنے لگے نا تو فاصلہ زیادہ تھا, اللہ کے رسول علیہ السلام سے معاذ اللہ چڑھا نہیں جا رہا تھا. وہاں پھر غوث پاک حاضر ہوئے, غوث پاک نے پھر کندھا دیا, آپ غوث پاک کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے پھر 7ویں آسمان پہ چڑھے. تو عوام کہتی ہے کیا بات ہے, نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم, اور سارے کے سارے یہ غلو اس اللہ کے ولی کی شان میں جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ رحمتاً واسعتاً کثیرہ, اور تنقیص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہ گویا کہ غوث پاک نے ان کی مدد کی ہے آسمان پہ چڑھنے کے لیے. یعنی کیسا گپ مارتے ہیں اور کیسی پھر سبحان اللہ ہوتی ہے. جو اللہ رات کے ایک حصے اور ایک گھڑی میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور 7 آسمانوں پہ لے جا سکتا ہے, وہ اللہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو 7ویں آسمان پہ نہیں چڑھا سکتا. غلوب کرتے ہیں, غلوب اللہ کی قسم, غلوب اولیاء کی شان میں, اللہ کے ولیوں کی شان میں غلوب کیا جاتا ہے, بڑھوتری کی جاتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کے اندر اللہ کے اختیارات, اللہ کے صفات کو ڈال کر ان کی شان کو بڑھایا جاتا ہے اور نبیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے, اور اللہ کے نبیوں کی شان میں غلوب اضافہ بڑھوتری کر کے اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے. استغفر اللہ, معاذ اللہ, لا تغلو فی دینکم, اللہ کا قرآن کہتا تھا لا تغلو فی
فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا، اضافہ نہ کرنا، بڑھوتری نہ کرنا، کسی کی شان میں بڑھا نہ دینا، چڑھا نہ دینا، کسی کی شان کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا۔ اور ایک مولوی صاحب پچھلے دنوں کہہ رہے تھے یہ براق جو لفظ ہے نا یہ بجلی سے ہے، اور برق کی جمع ہے، یہ وہ دوسرا دابہ نہیں تھا، جانور نہیں تھا، یہ بجلی تھی، بجلی کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر کیا ہے۔ اور صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، میں نے پچھلے جمعے بیان بھی کی تھی، یہ دابہ تھا، جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کے پہ بٹھایا گیا۔ جب اس نے شوخی کرنے کی کوشش کی تو حضرت جبریل نے اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کا تعارف کروایا تھا، تو وہ شوخی ختم کر کے اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ تو بجلی سے پسینے چھوٹتے ہیں، استغفر اللہ ما سے، یعنی یہ بدبختی ہے اس امت کی اور اس امت کے مبلغین کی کہ اصل حدیث کو، اصل دین کو چھوڑ کر اس میں ضرور ٹوچ ٹانکا اور ویلڈنگ سروس کا کام کرنا ہوتا ہے، ضرور اس میں کسی جگہ پہ اضافہ، کسی جگہ پہ کمی کرنی ہوتی ہے۔ اصل دین بتائیں لوگوں کو، یہ دین کا حق ہے، اصل دین کی تعلیمات دیں، قرآن و سنت کی تعلیمات دیں۔ یہ ممبر رسول کا بھی حق ہے، یہ مصلی امامت کا بھی حق ہے، یہ اللہ رسول کے دین کا اس مولوی پہ، امام پہ، خطیب پہ حق ہے جس کو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے، اور اس درجے کے اندر وہ دین اسلام کی، خالص دین کی پیروی کرے، خالص دین کی دعوت اور تبلیغ کرے، قرآن کی اور صحیح حدیث کی، اور اس کے اندر قصے، کہانیاں اور من گھڑت اور جھوٹے واقعات بیان نہ کرے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پہ سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ نجم کی ان آیات میں کیا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، کہ اس نبی نے اس جبریل کو یہاں دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، یہاں جنت المأویٰ ہے، جب بیری کو ڈھانپا ہوا تھا جس نے ڈھانپنا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، اس نبی کی آنکھوں نے ٹیڑھا پن اختیار نہیں کیا اور حد سے بھی تجاوز نہیں کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہاں بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابن جریر کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ جو دیکھنے کی بات ہے نا، رؤیت کی بات ہے کہ یہاں دیکھا ہے، یہاں جہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اللہ سے ملاقات کے بعد اللہ کا دیدار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا علیہ ست مئات جناح، میں نے یہاں جبریل کو دیکھا تھا اس کی اصلی شکل میں، اصلی صورت میں، اور جبریل کے اوپر 600 پر تھے۔ اللہ نے جبریل کو 600 پر عطا کیے ہیں۔ جبریل کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسری مرتبہ یہاں اس کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، ورنہ وہ انسانی شکل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری اور دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہے، جہاں حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تابعی کہ میں اماں عائشہ کے پاس تھا تو میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، اے مسروق، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی ان کے بارے میں کلام کرتا ہے نا، دعویٰ کرتا ہے، تو وہ گویا اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ معراج کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تھا، تو اس نے اللہ پہ بہتان لگایا۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے مسروق فرماتے ہیں، جب میں نے یہ بات سنی تھا میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، میں سیدھا ہو گیا، میں نے کہا اماں جان دیکھیں آپ کیا فرما رہی ہیں، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی پاک نے اس کو واضح آسمان کے کنارے پہ دیکھا، اور دوسری جگہ پہ آپ نے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو دوسری مرتبہ یہاں دیکھا۔ تو فرمایا مسروق، اس کے بارے میں سب سے پہلے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا معنی کیا ہے، کیا اس سے مراد اللہ کو دیکھنا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کو میں نے اس کی اصلی شکل میں دوبارہ دیکھا تھا
وہ جبریل ہیں اور ان آیات میں اسی جبریل کا ذکر ہے۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھتی ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ اللہ دنیا کی آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اللہ لطیف ہے، خبیر ہے، باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ دوسری مرتبہ دیکھنے سے مراد جبریل کو دیکھنا ہے، نہ کہ رب کو دیکھنا۔ پہلی مرتبہ کب دیکھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہاں اللہ کو دیکھنا مراد ہے، تو یہاں تو ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، نبی پاک نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ تو اگر دیکھنے سے رویت سے مراد اللہ کی رویت ہے تو پھر اللہ کو پہلی مرتبہ کہاں دیکھا، اس کا ذکر کہاں؟ جبکہ یہاں جبریل ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، جب جبریل آسمان سے وحی لے کر آئے تھے نا تو آپ غار سے باہر نکلے، فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، تو میں نے آسمان کی طرف جب نظریں اٹھائیں تو میں نے جبریل کو دیکھا، اس کی اصلی جو فرشتے کی صورت اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اس میں علیہ ست و میاتی جناح، اللہ نے جبریل کو 600 پر پیدا کی، 600 پر اللہ نے جبریل کو دیے ہیں۔ اتنی طاقتوں، اتنے اختیارات کا مالک اللہ نے 600 پر اور اتنی طاقتیں، اتنی پاور جبریل کو دی، لیکن اتنے قد و قامت، اتنی طاقت، اتنے پروں کے باوجود بھی وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ پھر بھی 7 صفات اعتبار کے حساب سے اللہ کا شریک نہیں بن گیا۔ جب وہ فرشتے اللہ کے شریک نہیں بن گئے، جن کو اللہ نے اتنی پاوریں دی، اتنی طاقتیں عطا کی ہیں، تو پھر دنیا میں انسان زندہ ہے یا فوت شدہ، اس کے اندر پھر اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات کیسے آ سکتے؟ پھر اماں عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ شورى کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ کوئی دنیا کا انسان اللہ سے ڈائریکٹ بات ہی نہیں کر سکتا، بات کرے گا تو کیسے؟ الا وحین، پہلا طریقہ وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردوں کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ کسی رسول کو، کسی فرشتے کو بھیجے گا، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر اللہ اس پہ اپنے حکم سے جو چاہے گا وحی کرے، جو چاہے گا اللہ وحی کر دے گا۔ سورۃ شورى کے اندر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشادات فرمائے، اور اماں عائشہ نے یہ سورۃ شورى کی آیات حضرت مسروق کے سامنے رکھی کہ اس سے مراد تو یہ ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر حل رأیت ربا کا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ فرمایا ابو ذر نور انا اراہ، میرا رب تو نور ہے، میں نور کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج والی رات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن یہاں مولوی اپنے فالورز، اپنے جناب وہ پیروکاروں کے بڑھانے کے چکروں میں بڑے بڑے انٹرنیشنل خطابات اور بڑے بڑے القابات سے نوازے ہوئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، پھر تمثیلیں بیان کرتے ہیں، تشبیہات دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کی ایک کمان یہ تھی کہ اللہ کے رسول لا مقام پہ پہنچے نا، تو اس طرح اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے گلے ملنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ادھر اوپر سے اللہ نے ہاتھ بڑھایا تو پھر اللہ کے رسول اللہ سے گلے ملے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے حجابہ النور، اللہ کے پردے نور کے پردے ہیں، لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ ان نور کے پردوں کو اپنے چہرے سے ہٹا دے تو چہرے کا نور، چہرے کی روشنی، اللہ کے چہرے کی سبحات جہاں تک نظر جاتی ہے مخلوقات کو سب کو جلا دے۔ جیسے اللہ نے کوہ طور کو جلایا تھا نا، جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ لے، اگر یہ ٹھہرا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ وہ جتنے لوگ بھی ساتھ لے کر گئے تھے، جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی نا، حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے، اور خر موسیٰ صعقہ، بے ہوش ہو کے گر پڑے، ساتھی بھی بے ہوش ہو گئے، اور وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کے نور کی تجلی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔
ہاں دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، جنت میں اہل جنت کو ضرور دیدار ہوگا۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ جنتیوں سے پوچھے گا او خوش ہو، راضی ہو، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، اتنی جنت دی، یہ عطا کر دیا؟ کہیں گے جی بالکل یا اللہ، خوش ہیں، راضی ہیں، میں نے تمہیں یہ چیز دی، بالکل راضی ہیں۔ فرمایا ایک نعمت ابھی تک میں نے تمہیں نہیں دی۔ جنتی کہیں گے وہ یا اللہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا میں نے تمہیں ابھی اپنا دیدار نہیں کروایا۔ اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرمائے، اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین اولادوں کو بھی جنت عطا کرے، اور جنت میں اللہ رب العزت اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے، اپنی رویت بھی نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، واقعہ معراج، پھر واقعہ معراج کے اندر مشاہدات، پھر واقعہ معراج کے تقاضے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کی تعلیمات پر چلیں۔ جب اس کو صحیح حدیث کی روشنی میں پڑھا جائے گا تو پھر اللہ بڑے امت کو سبق دیتا ہے، پھر اللہ بڑے امت کو درس دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شریف الاقلام کا معاملہ ہے، جنت اور جہنم کے مشاہدات ہیں، پھر اللہ نے کیا کیا تحفے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دیے، پھر جنت میں اللہ نے کیا دکھایا اور جہنم کے مناظر کیا دکھائے گئے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ہر معاملہ، ہر مسئلہ، عقیدے کا ہر جز قرآن و سنت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، پرسوں اتوار والے دن مغرب کی نماز کے بعد اسی جامع مسجد مرکزی اہل حدیث کے اندر حضرت مولانا علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت مولانا ریاض الرحمن یزدانی حافظہ اللہ تعالی، ان کا خطاب درس قرآن و حدیث ہوگا۔ تمام دوست احباب پرسوں مغرب کی نماز مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کے اندر ادا کریں اور قرآن و سنت کے نور سے اپنے دلوں کو منور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا، سننا، سنانا تمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔